کوئی غریب انسان جو کوئی پھل وغیرہ نہیں کھا سکتا، جب دوسرے لوگوں کو دکھتے ہے کہ وہ پھل لے کر جا رہی ہیں، فروٹ لے کر جا رہی ہیں، تو اس کا بھی دل کرتا ہے، لیکن فروٹ لینے کا اس کے بعد اتنے پیسے نہیں کہ وہ فروٹ لے سکے، اپنے گھر والوں کو کھلا سکے، تو وہ پریشان نہ ہو۔ قرآن پاک کے اندر ایک ایسی بھی آیت ہے کہ اگر وہ انسان اس کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ کہ وہ بھی اس جیسے پھل کھانے والوں میں سے بن جائے گا۔ اللہ پاک اتنی اس کو طاقت دے گا کہ وہ بھی فروٹ وغیرہ خرید کر گھر لا کر اپنے گھر والوں کو کھلا دے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس معاشرے میں ہر قسم کے لوگ آباد ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، درمیانی طبقے کے اندر بھی ہیں، سفید پوش بھی ہیں، اور امیر سے امیر تر بھی لوگ موجود ہیں۔ تو ہر ایک کا رہنا سہنا، ہر ایک کا کھانا پینا، ہر ایک کا سٹیٹس الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو اس کی اوقات کے مطابق دے رکھا ہے۔ اوقات سے مراد کیا ہے کہ جس انسان کو جس طریقے سے دینا ہو اللہ پاک اس کو اس طریقے سے دیتے ہیں۔ کسی کو غریب کرتا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ کسی کو پیسے کی فراوانی دیتا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ تو اللہ پاک کی حکمت کو ہم نہیں جان پاتے، بس اللہ پاک کی حکمت جو ہے ہمارے لیے، بس اسی پر ہم شکر ادا کریں۔ تو اگر کوئی انسان ایسا ہے جو غریب ہے، جس کی آمدن اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے بعد زائد جو اخراجات ہیں ان کو بھی پورا کر سکے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو ایسے انسان جو غریب ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں بھی گھر والوں کے کوئی فروٹ وغیرہ، کوئی آم، انگور، سیب، کوئی بھی چیز ہے کہ میں وہ لے کر جاؤں اور ان کو جا کر دوں کہ وہ بھی کھا سکیں اور وہ بھی اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ کیونکہ انسان جب بھی اللہ میں کوئی نعمت، کوئی پھل وغیرہ کھاتا ہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو اور بھی زیادہ عطا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو وہ بھی انسان چاہتا ہے کہ میں بھی کھاؤں، اپنے گھر والوں کو کھلاؤں تو شکر ادا کروں۔ تو ایسا انسان اگر قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے اس کو پڑھ لے گا، اس کے اوپر عمل کر لے گا، تو انشاءاللہ وہ بھی کہ اپنے گھر والوں کے لیے فروٹ لے جا کر کھلائے گا اور وہ بھی شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ عمل یہ ہے، قرآن پاک کا پہلا نمبر ہے 7 وَإِذَا سَمِعُوا سورۃ الانعام، سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، یہاں تک پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، پوری آیت یہاں تک پڑھنا چاہے تو آپ کی مرضی۔ تو مین جو ہے وہ ہے کہ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، یہاں تک پڑھ سکتے ہیں آپ۔ جو انسان چاہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے کوئی فروٹ وغیرہ پھل لے کر جائے تو وہ کسی بھی ایک نماز کے بعد روزانہ یہ عمل کر لیا کرے گا، تو انشاءاللہ بہت جلدی وہ بھی انہی لوگوں میں شمار ہونا شروع ہو جائے گا کہ جو پھل فروٹ وغیرہ لے کر جا رہی ہیں، تو یہ بھی فروٹ اور پھل وغیرہ لے کر جائے گا اور اپنے گھر والوں کو کھلائے گا، تو وہ بھی شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ بس کسی بھی نماز کے بعد اول آخر ایک مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے اور اپنی جیب کے اوپر دم کر دینا ہے، بس اتنا کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ بھی کھانے پینے والوں میں سے بن کر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔